جیت کا اب کہہ سکے گا کون یہ ہارا حسین سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے تو سوچتا ہے کہ اصغر معصوم ہے کیسے وہ سارا حسین ہے سبحان اللہ کہیں کہ کیوں ہمیں پیارا حسین ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور میں ابھی یہ کلام سن رہا تھا تو میں یہ بات جو ہے یہ بڑے ادب سے اپنے مہمانوں کو آج کہہ رہا ہوں. میں نے سوچا کچھ اور تھا کہنے کے لیے، لیکن یہ جو جملہ ہے اس کا ذرا مصرع مجھے بتانا کیا تھا. جو پہلا مصرع جو تھا ہم کیا کہیں ہمیں پیارا حسین. یہ جو بے تکلفی ہے نا اس مصرعے کے اندر، یہ انہی کا قلب ہو سکتا ہے جو حسین سے محبت کرتے ہوں. یہ میں بات جو ہے نا یہ بڑی ہی اتھر دل سے یہ بے تکلفی جو امام سے ہے یہ صرف محبت کرنے والے کہہ سکتے ہیں. یہ میں آپ کو جو ہے وہ امام کے روضے سے سن کے بات بتا رہا ہوں. امام کے پاس جو شخص آتے ہیں نا وہ اپنے بیٹے کو چھوڑنے کے لیے، اور وہ وہاں پہ جس طرح سے انداز کرتے ہیں، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہم اندر جانے سے پہلے جو ہے وہ کچھ کلمات پڑھتے ہیں، اجازت لیتے ہیں، پھر ہم آگے جاتے ہیں. لیکن وہ آیا شخص اور اس نے اپنے بچے کو ایسے رکھا جیسے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی کسی چاہنے یا جاننے والے کے پاس کہیں امانت رکھ کے جا رہا ہے. اور وہ کیونکہ عربی یا فارسی میں بول رہا تھا، ہمیں نہیں پتا. ہم نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہے کہ حسین میں بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں تو میں واپس کام پہ آؤں گا تو اس کو لیتا جاؤں گا. اس بچے کو جسمانی مسائل تھے وہ میں ذکر نہیں کرتا، اور یہ جو طریقہ کار ہے جج کرنے کا، یہ پورا ایک پینل کرتا ہے بورڈ کا. وہ واپس آیا اور وہ لے گیا. مجھے اس میں سے کوئی اچنبھا نہیں لگتی. مجھے جو اچنبھا لگتی ہے نا بات کہ جو وہاں کے رہنے والے لوگ ہیں نا وہ امام کے ساتھ یوں گفتگو کرتے ہیں جیسے امام وہاں پہ حاضر بھی ہیں اور ان کی بات جو ہے وہ سن بھی رہے ہیں، اور پھر اس بات کا کیا ترا ہے کہ وہ دعا اور وہ جو کام کہہ کے جاتے ہیں امام سے وہ ہو بھی جاتا ہے. اس لیے یہ بے تکلفی ہے، اور اس کے لیے یقین کیجئے بڑا دل اور بڑا ایمان چاہیے کہ آپ امام کے ساتھ یوں گفتگو کریں جیسے وہ بالکل آپ کا ہے. ہمارے ساتھ آج جناب اربعین پہ گفتگو کریں گے، امام کی ذات پہ گفتگو کریں گے. ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ. مفتی حنیف قریشی صاحب ہیں ہمارے ساتھ، بہت ممنون آپ کا. اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ رشید ترابی صاحب ہیں. السلام علیکم جناب علی. سب کو بہت سلام. قریشی صاحب آپ سے ابتدا کرتا ہوں. قریشی صاحب سب سے پہلے تو ذرا اس پہ تھوڑا سا بیان فرمائیے گا کہ ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں، اور اس کا جو لبیک یا حسین کا جو لطف ہے وہ لینے کے لیے کربلا جانا پڑتا ہے، لیکن یہاں بھی کہیں لبیک تو وہ اچھا لگتا ہے. میں ہمیشہ دل میں سوچتا ہوں قریشی صاحب کہ یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم وہاں حاضر نہیں تھے تو امام آج ہم تیرے لیے حاضر ہیں. امام کا جو مقام ہے اس پہ توجہ فرمائیے کہ ہم امام کے مقام کو سمجھ پائے ہیں یا ہماری تعلیم ابھی جاری ہے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. بلال بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے بارگاہ اہل بیت میں چند کلمات ادا کرنے کا مجھے موقع عطا فرمایا. قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب رحمان ان کے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دے گا. چونکہ آج کا یہ پروگرام
بالخصوص امام علی مقام شہزادہ گلگوں قبا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کی یاد میں ہے. اور امام علی مقام امام حسین علیہ السلام آپ آل بیت اطہار کے وہ فرد ہیں کہ جن کی شان میں قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں اور جن کی مدت میں رسول خدا کی سینکڑوں احادیث وارد ہیں. قرآن مجید کی سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم عنقریب لوگوں کے دلوں میں ان کی مودت اور محبت کو پیدا فرما دیں گے. حضرت مولا علی کے بیٹے حضرت محمد بن حنفیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں اور اس کو امام خوارزمی مناقب کے اندر لکھتے ہیں, رشفت السعدی کے اندر بھی موجود ہے, جواہر الکتین میں بھی, اور مواہب الدنیا یہ اہل سنت و جماعت کی مشہور کتب ہیں ان میں یہ موجود ہے کہ محمد بن حنفیہ آپ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ لا یبقى مؤمن الا وفی قلبہ ود لعلی و آل بیتہ, کوئی ایسا مومن شخص ہے ہی نہیں جس کے دل میں مولا علی اور آل بیت کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے پیدا نہ فرما دیا. اب یہاں سے قرآن مجید کی آیت اور اس کے علاوہ اور آیات ہیں جن سے بڑا واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ محبت اہل بیت یہ مومنین کی خاص نشانی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں, حضرت ابو لیلہ انصاری سے مروی حدیث ہے جس کو امام بہقی نے روایت فرمایا ہے کہ آپ اپنے والد یعنی حضرت ابو لیلہ انصاری اپنے والد گرامی سے روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من نفسہ وتکون عطرتی احب الیہ من عطرتہ ویکون آل بیتی احب الیہ من آلہ وتکون ذاتی احب الیہ من ذاتہ او کما قال النبی علیہ السلام, کہ کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں اور میری اولاد اسے اپنی اولاد سے اور میرے اہل بیت اسے اپنے اہل و عیال سے اور میری ذات اسے اپنی ذات سے زیادہ محبوب نہ ہو جائے. اور پھر یہی امام بیہقی اور اسی طرح امام طبرانی اور امام دلمی مختلف سندوں کے ساتھ ایک اور حدیث روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا واللہ لا يدخل قلب رجل الایمان حتى يحبهم للہ ولقرابتہ او کما قال النبی. حضور نے فرمایا کہ اللہ کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ میرے خاندان کے ساتھ اللہ کی رضا کی خاطر اور میری قرابت داری کی وجہ سے محبت نہ کر لے. اور ایک اور حدیث ہے جس کو امام طبرانی, امام ابن ابی شیبہ, امام ترمذی اور امام نسائی اور امام حاکم, امام ابن ماجہ, امام احمد بن حنبل یہ ائمہ محدثین ہیں اور اس حدیث کی تحسین کی ہے بلکہ صحت کا قول کیا ہے امام ترمذی نے اور کئی اور ائمہ نے. اب حدیث کو سنیے, اللہ کے نبی قسم اٹھا کے فرماتے ہیں والذی نفسی بیدہ لا يدخل قلب رجل ایمان حتی یحبکم للہ ولرسولہ او کما قال النبی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے, کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل ہی نہیں ہو سکتا کہ اے میری آل بیت جب تک وہ آپ سے اللہ اور اس کے رسول کی خاطر محبت نہ کر لے. اس کے علاوہ بلال بھائی اگر ہم یوں اس موضوع کو لے کے آگے چلیں تو سینکڑوں حدیثیں میرے نبی علیہ السلام کی موجود ہیں جن میں اللہ کے نبی نے امت سے اپنی آل بیت کا پیار طلب کیا, اس پر سختی کی, حتیٰ کہ میں اس بات کو وثوق سے کہتا ہوں کہ تمام فرائض بڑے اہمیت والے ہیں, نماز, روزہ, زکوٰۃ اور حج, لیکن سب فرضوں میں سے بڑا فرض اللہ کے نبی کی آل بیت سے محبت کرنا ہے. اور بڑے بڑے گناہ ہیں کائنات کے اندر, لیکن سب سے بڑا گناہ شرک اور توہین رسالت کے بعد بغض آل بیت ہے جو کسی شخص کے دل میں آل بیت کا بغض ہو. کیا بات ہے, کیا بات. میں آپ نے جو سوال کیا ہے تو اب جہاں محبت کتنی ایک ہمارے ساتھ ہمارے دلوں میں ان حضرات کی بالخصوص ان شہزادوں کی حسنین کریمین کی ہونی چاہیے, تو ہم نے تو ایک اصول سنا پڑا ہے اور یہی ہمارا رہنما ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی وجہ سے جو ان کے پیارے ان سے پیار کیا جائے اور جن سے انہوں نے نفرت کی ان سے نفرت کی جائے. یعنی محبت بھی حضور کی وجہ سے اور نفرت بھی حضور کی وجہ سے. آپ دیکھیں میں آپ
کے اتنے بڑے جناب پلیٹ فارم پر یہ بالکل کھلے لفظوں سے کہہ رہا ہوں، ہر وہ ذات جس سے رسول اللہ نے پیار کیا وہ ہماری محبوب ہے، ہر وہ ملک جس سے رسول اللہ نے پیار کیا وہ ہمارا پیارا ہے، کیا بات، ہر وہ قبیلہ جس سے رسول اللہ نے پیار کیا وہ ہمارا پیارا ہے، ہر وہ کتاب، ہر وہ نصاب جس سے رسول اللہ نے پیار کیا وہ ہمارا پیارا ہے۔ بے شک۔ تو اب دیکھتے ہیں یہ کہ رسول خدا ان حسنین کریمین کے لیے کیا فرماتے ہیں، صحیح سند کے ساتھ روایت ہے، جگہ جگہ حضور فرماتے ہیں یہ آذان ابنائی و ابناء ابنتی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما، اور کہیں فرماتے ہیں آذان ابنائی و ابناء ابنتی اللہم انی احبہما واحبہما واحب من یحبہما۔ اللہ کے رسول واضح فرماتے ہیں یا اللہ یہ جو دو میرے بیٹی کے بیٹے یہ حسنین ہیں ان سے میں پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار کر، جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار کر، اللہم والے من والاؤ و آد من آداؤ۔ یہ بڑی واضح روایات ہیں کہ رسول خدا سید عالم نے ٹوٹ کر پیار کیا ہے آل بیت سے اور بالخصوص حسنین کریمین سے۔ میں ایک جملہ بلال بھائی امت کے لیے جو سن رہے ہیں میں ان سے جو آج بالخصوص میں اپنے ہم مسلک لوگوں سے ان کی دعوت کے لیے کہ آج ہم اپنے ماتھے پر حضور کے نالین کا نقش جا کر خوش ہوتے ہیں کہ یہ وہ نقش ہے جو رسول اللہ کے نالین جیسا، یعنی نقشہ ہے، نالین نہیں ہے، نقشہ ہے۔ کیا نقش نالین جو حضور کے نالین ہے، نالین بڑی شان والے ہیں، نالین نہیں، نالین کا نقش فوٹو بھی ڈائریکٹ نہیں، اس کا نقشہ لکیریں اس طرح کی، یعنی اس کا حلیہ اس طرح کا نظر آئے۔ تو آج ہم اس کو تو ماتھے پہ سے جا کے پھریں، اور جن کو میرا رسول کندھوں پہ اٹھا کے پھریں، جنہیں میرا رسول اپنی گھٹیاں پہ لاتے رہے، جنہیں میرا نبی زلفیں پکڑا کے سواری بنتے رہے، جنہیں میرا رسول کندھوں پہ بٹھا کے، جن کو اللہ کا حبیب سواریاں کرواتے رہے، جنہیں اپنے سینوں پہ اٹھاتے رہے، جنہیں میرا نبی اپنے پیٹ پہ کھلاتے رہے، جنہیں میرے حضور کہتے رہے یا اللہ یہ دو میرے پھول ہے، یہ جنتی پھول ہے، پھر سینے سے چمٹاتے رہے۔ اب سوال یہ ہے سننے والوں سے کہ ان سے ہمارا کتنا پیار ہونا چاہیے؟ کیا اس تمام چیزوں سے بڑھ کر، تمام سنتوں سے بڑی سنت حسنین کریمین کا پیار ہے؟ سبحان اللہ، مفتی حنیف قریشی صاحب نے حق ادا کر دیا ہے اہل بیت کے اپنی جگہ بہت بڑی ہے۔ واہ 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 واہ، سلامت رہیے، سلامت رہیے۔ میں وقفے پہ جاؤں گا اور واپس آ کے ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب سے، رشید تراوی صاحب سے ان کا بھی حصہ ڈالیں گے۔ آج آپ نے حنیف قریشی صاحب، کمال بات ہے، آپ نے روح بھی ہلا دی، اور میرا ایمانداری سے کہہ رہا ہوں آج فرشتے جو ہے نا وہ آپ کا ذکر سن کے وہ بھی آنسو بہا رہے ہوں گے۔ وقفہ لیجیے، واپس آتے ہیں۔ واہ واہ واہ۔ حسین جاندا حسین جاندا لگیاں نبھانیاں حسین جاندا حسین جاندا چولی خیراں پانیاں حسین جاندا حسین جاندا حسین جاندا ہو ہندی پئی اج اذان جڑی اے صدقہ والا حسین دے ہو ہندی پئی اج اذان جیڑی اے صدقہ والا حسین دے جس جنت دا دل وچ چاہ رکھنا اوتے سارا ہی محلہ حسین
بشارت نوتے سارا ہی محلہ حسین دائے دن حشر دے جنہ بخشنا کملی والا تے اللہ حسین دائے وچ جنت دے جان گے انشاءاللہ جنہ ہتھاں چ پلہ حسین دائے حسین جان دا حسین جان دا سر دے سر دے سر دے دین بچانا حسین جان دا حسین جان دا کیا خوبصورت کلام جو ہے وہ مہرون نساء نے پڑھا. یہ جو جملے ہیں نا یہ یقین کیجئے کہ یہ اتر جاتے ہیں کہ وہ سارا محلہ جو ہے یہ خاص طور پہ میرے خیال میں وہ جو پنجاب کے رہنے والے یا لاہور کے رہنے والے لوگ ہیں اگر ان کے ساتھ یہ جملہ شیئر کیا جائے تو کیا لطف آئے گا. وہ سارا زمانہ حسین کا ہے وہ لطف نہیں آتا جو یہ بات کہہ کے آتا ہے کہ سارا محلہ ہی حسین دا ہے. وہ جو ٹھکی ہوئی بات ہے نا یقین کیجئے وہ دلوں میں ٹھک جاتی ہے. میرے ساتھ ضیاء اللہ شاہ بخاری صاحب ہیں. ضیاء صاحب آپ نے مفتی حنیف قریشی صاحب کی بات سنی. اگر وہ مفتی حنیف قریشی نہ ہوتے تو میں یقیناً ان کو کہتا یہاں پہ ہوتے کہ مفتی صاحب آئی لو یو. جو انہوں نے بیان کیا کمال دل کی اثر گہرائیوں سے انہوں نے بات کی. یہ فرمائیے کہ یہ بات باقی کبھی سوچی نہیں ہے, اس پہ آپ توجہ ڈالیے. بخاری شریف میں حدیث ہے کہ اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت. اب جس سے محبت میرا نبی کرے میں اس سے محبت کروں تو میں صرف محبت تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو سنت رسول بھی کر رہا ہوں. اور وہ سنت جو کہ نبی نے کی میرے لیے تو وہ عبادت کا درجہ رکھتی ہے, اور جو میرے نبی کو ناپسند ہو وہ مجھے ناپسند ہو. یہاں پہ آپ مجھے جو یہ فرما دیجئے کہ کیا ہم نے حق کے لبیک یا حسین جو ہے یہ ادا کر دیا شاہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلا شبہ برادر گرامی قدر مفتی حنیف قریشی صاحب نے اس حوالے سے بڑی روح پرور ایمان افروز گفتگو فرمائی. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. جہاں انہوں نے بات کو چھوڑا میں آپ کے سوال کے جواب کے تناظر میں بات وہیں سے شروع کر رہا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ المرء ما من احب یوم القیامہ, قیامت کے دن ہر بندہ اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا جس سے محبت کرے گا. انشاءاللہ الرحمن میں ان کو بھی بشارت دے رہا ہوں, خوشخبری دے رہا ہوں قریشی صاحب کو بھی. انشاءاللہ الرحمن ہم سب حضرت سیدنا امام حسین علی مقام رضوان اللہ علیہ وسلامہ علیہ ہم ان کے ساتھ سچی محبت اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اور ہماری اللہ سے تمنا اور اللہ سے دعا ہے کہ قیامت کے دن ہم انہی کے ساتھ کھڑے کیے جائیں. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت دی ہے. آپ فرماتے ہیں وَوَضَعَ فَاءُ عَلَى حضرت یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا. فَوَضَعَ فَاءُ عَلَى فِيهِ وَقَالَ حُسَيْنٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْ حُسَيْن أَحَبَّ اللَّهُ مَنْ أَحَبَّ حُسَيْنَ. آقا علیہ السلام نے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو مدینہ منورہ کے بازار میں بچوں کے ساتھ جب کھیلتے ہوئے دیکھا, بھاگ کر ان کو محبت اور شفقت سے پکڑا اور فَوَضَعَ فَاءُ عَلَى فِيهِ اپنے نبوت کے ہونٹ مبارک جب ان کے چہرے پہ رکھ کر ان کو چوما تو ساتھ فرمایا سن لو حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اور ساتھ یہ بشارت دی قیامت تک آنے والوں سن لو احب اللہ من احب حسینا, میرا جو امتی میرے حسین سے محبت کرے گا میرا اللہ اس محبت کرنے والے کو اپنا محبوب بنا لے گا. اللہ کی محبت کا رسول جو ہے اس کا راستہ اللہ کے رسول کی زبان وحی نے, زبان نبوت نے, زبان رسالت والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کی شان والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ نے فرمایا جو حسین کا محب بن جاتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے. اور آپ نے ارشاد فرمایا سن لو یاد رکھو من حب الحسن والحسین فقد احبنی ومن ابغضہما فقد ابغضنی. میری محبت اور میرے ساتھ بغض کرنے کا معیار اور کسوٹی علامت اور پہچان اور نشانی کیا ہے؟ فرمایا سنو جو میرے حسن اور حسین سے محبت کرتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ محبت کرتا ہے. جو میرے حسن و حسین سے بغض رکھتا ہے وہ دراصل میرے ساتھ بغض رکھتا ہے. حب حسین تو حب رسالت کی کسوٹی ہے, حب رسالت کا معیار ہے, میزان ہے, ترازو ہے, کسوٹی اور پہچان ہے. اور نبی پاک علیہ السلام کے نماز سے آپ کے شہزادے آپ کے فرزند امام حسین سے بغض رکھنے والا ان پہ کسی لحاظ سے بھی تحقیق کے نام پر, ریسرچ کے نام پر, تاریخ کے نام پر کسی لحاظ سے بھی اشارتاً کنایتاً بدتمیزی کرنے والا, ان کی شان میں گستاخی کرنے والا, تنقید کرنے والا, میں اللہ کی قسم اٹھا کر اس حدیث نبی کی روشنی میں کہہ رہا ہوں اس کے دل میں بغض مصطفیٰ ہے, اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت اور رسول اللہ کی محبت موجود نہیں ہے, نفرت اور بغض موجود ہے. اور آپ نے قسم اٹھا کر فرمایا نبی پاک کی بات اگر قسم نہ بھی اٹھائیں تو تب بھی سچی, آپ صادق و مصدوق ہیں. آپ فرما رہے ہیں والذی نفسی بیدہ لا یبغضنا اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ النار. مجھے اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, میں اللہ کی قسم اٹھا کے یہ بات کہہ رہا ہوں جو ہم سے بغض رکھتا ہے اور ہم سے کی آپ نے تعبیر و تشریح و تفسیر خود ان الفاظ سے بیان کی اہل البیت یعنی ہم سے مراد میرے اہل بیت ہے, اہل بیت اطہار سے جو بغض رکھتا ہے الا ادخلہ اللہ النار, میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں وہ جہنم میں جائے گا. آقا فرماتے ہیں ایک مسلمان ہو اور بیت اللہ میں کھڑا ہو, روزے کی حالت میں ہو اور مقام ابراہیم پہ کھڑا ہو کر نفل پڑھ رہا ہو, اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہو, اسی اثنا میں اس کی جان نکل جائے, اس کی روح پرواز کر جائے, لیکن اس کی بدبختی کا حال یہ تھا وہ مبغض لأہل بیتی, اس کے دل میں میرے اہل بیت کا بغض تھا. تو فرمایا الا ادخل النار, یہ بندہ جو جنت میں نہیں جائے گا یہ سیدھا جہنم کو چلا جائے گا. تو نبی پاک کے اہل بیت امام حسین علی مقام ساری کائنات میں بے شمار آراء ہیں, علمی تجاویز اور علمی اختلافات موجود ہیں, مگر ساری امت کے اہل علم کے اتفاق ہے امام حسین اہل بیت ہے, امام حسین اہل بیت ہے. انما یرید اللہ لیذہب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا کا جب نزول ہوتا ہے تو حضرت ام سلمہ بیان کرتی ہے, کتنے صحابہ اور صحابیات امہات المؤمنین بیان کرتی ہے فدعا علی فاطمہ والحسن والحسین وجللهم بکسائم وقال اللہم اہلا ہؤلاء اہل بیتی. آقا علیہ السلام نے حضرت علی المرتضی, فاطمہ الزہرا, امام حسن مجتبی, حضرت امام حسین علی مقام علیہ السلام کو بلایا, نبوت کی چادر اطہر کو کندھوں سے اتار کر ان کے مبارک سروں پہ ڈالا, اپنے سر مبارک پہ ڈالا اور اللہ سے فرمایا اللہ یہ میرے اہل بیت ہے, ساری امت کے گواہ ہے امام حسین اہل بیت ہے. اور جو اہل بیت ہے اللہ پاک خود ان کے بارے میں فرما رہا ہے یہ تو پاک صاف ہے اور میں نے کو اتنا پاک اور صاف کیا ہوا ہے کہ جتنا پاک اور صاف کرنے کا حق ہوتا ہے. بے شک شاہ صاحب بہت شکریہ, آپ نے حق ادا کر دیا. اور میں بڑی ہی ادب سے رشید ترابی صاحب سے معذرت ہی کر سکتا ہوں اور کیا کر سکتا ہوں کہ میں یقین کیجئے میں ان لوگوں کی گفتگو روکوں گا پہ, یقین میں ان کو روکوں گا پہ, لیکن جب یہ عشق کی بات آتی ہے نا خدا کی قسم اللہ ہمارے علماء اکرام کو سلامت رکھے. وقفہ لیجیے واپس آتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ صاحب پہلے تو میری معذرت قبول کیجئے, میں نے لیکن آپ بھی سوچتے ہیں کہ وہ بات میں محض اتنے ہو جائے کہ وہ کمال امام علی کرم اللہ جو ہے وہ شہر سے باہر تھے, باہر جہاد ہو رہا تھا اور کچھ لوگوں نے آ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے وہ کہا کہ امام علی یہ نہیں کرتے, امام علی نے یہ نہیں کیا, امام علی نے یہ کیا یا یہ نہیں کیا, کچھ شکایتیں جو ہیں وہ لگائیں. اب ذرا نقشہ ذہن میں لائیے گا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور آپ کی جو کملی تھی, جو چادر تھی, وہ آپ کے
ہاتھ میں تھی اور آدھی زمین پہ تھی، اور آپ اس کو کھینچتے ہوئے جو ہے وہ ممبر پہ جا کے کھڑے ہوئے اور خطبہ شروع کیا. اور خطبہ جو ہے وہ چھوٹی بالکل بات کرتا، یہ وہ خطبہ ہے جہاں پہ نبی نے کھڑے ہو کے کہا تھا ان لوگوں کو ایک ایک کو کھڑے کر کے جو کہ شکایت لے کر آئے تھے کہ یاد رکھو میں تمہیں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن حق ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. جب یہ مقام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں تو ہمارے لیے تو وہ ایمان کے درجات میں سے اور عبادت کے درجات میں سے. یہ فرمائیے کہ جو مقام امام حسین ہے، آپ نے ان دو میرے بھائیوں کے حصے میں اپنا حصہ کیا ڈالنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا، اما بعد. قال اللہ تعالی فی سبحانہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. میں بھائی آپ کے توسل سے، سما ٹی وی کے توسل سے، جو میرے محترم بھائی حنیف قریشی صاحب اور مخدوم ضیاء اللہ بخاری صاحب نے مقام اہل بیت بتایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اللہ ان کو جزائے خیر دے. آمین. ہونا بھی ایسے ہی چاہیے، مقام بھی ایسا ہی ہے. میں تاریخ تبری سے اور دو جنس کے کتابوں کے حوالے وہ دے چکے ہیں، ان سے ایک بات کرتا ہوں. نبی اکرم بیٹھے ہوئے ہیں اپنی مسجد نبوی میں اور عظمت رسالت بیان کر رہے ہیں جی. اور یہاں پہنچنے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. تو صحابہ نے جس وجد اور جس پیار سے نبی کے چہرے کی طرف دیکھا وہ منظر بڑا عجیب تھا. وہاں لکھنے والا لکھتا ہے کہ دائیں زانو پر بیٹھے ہوئے حضرت امام حسن علیہ السلام اور بائیں زانو پر بیٹھے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام. یہ بچے بھی اپنے نانا کی گفتگو سن رہے ہیں، صحابہ بھی سن رہے ہیں، اور وجد طاری ہو گیا کہ اتنے میں جناب امام حسین عرض کرتے ہیں نانا ابو اگر اجازت ہو تو ہم بتائیں کہ ہمارا مقام کیا ہے. اللہ اکبر. ایسا نقشہ کھینچا امام تبری نے کہ آج تک کتابوں میں موجود ہے. اور میں انہی لوگوں کے لیے یہ جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جب یہ عرض کیا نا چھوٹے شہزادے نے کہ نانا ابو اجازت ہو تو ہم بھی اپنے فضائل سنائیں. ہمارے ایسے فضائل ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے. جیسے یہ جملہ سننا تھا صحابہ کرام بھی دیکھ رہے ہیں. نبی نے پیشانی چومی اور فرمایا شہزادو بتاؤ. اب تاریخ کہتی ہے کہ چھوٹا بھائی بڑے بھائی کی طرف دیکھ رہے ہیں. مطلب کیا تھا؟ بھائی جان اجازت ہو تو میں عرض کروں. سبحان اللہ. اجازت ہو تو میں عرض کروں. جناب حسن مجتبی بھی بیان کر سکتے تھے، لیکن یہ بڑا قابل غور اور بڑا عظیم جملہ ہے جو 4 جملے سیدہ زہرا کے لال نے بیان کیے، جہاں پر صحابہ بھی اشش کر اٹھے اور نبی نے ہر جملے پر اپنے شہزادوں کا منہ چوما. ہاں بیٹا وہ کون سے فضائل ہیں جو کائنات میں کسی کو نہیں ملے؟ تو کہتے ہیں نانا ابو جان آپ نے اجازت دے دی ہے تو ہم بھی بتائیں کہ ہم کون ہیں. نانا جان ہمارا پہلا سوال یہ ہے کہ جیسی ماں اور جیسا باپ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ایسا کائنات میں کسی کو ملا ہی نہیں ہے. کائنات میں کسی کو نہیں ملا. ہمیں ماں اللہ نے دی ہے خاتون سیدہ طاہرہ جیسی اور باپ دیا ہے علی ابن ابی طالب جیسا. ماشاءاللہ بیٹا کوئی شک نہیں، یہ رتبہ کسی فرد کو نہیں ملا آپ کے علاوہ. کہ نانا جان اور بھی ہمارا رتبہ اس سے بھی بلند ہے. وہ کیا ہے کہ نانا جان جیسی نانی اور جیسا نانا اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، کسی کو نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ نے، اللہ رب العزت نے جیسی نانی اور جیسا نانا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ایسا کائنات میں کسی کو بھی نہیں ملا. نانی ملی سیدہ طاہرہ معصومہ ملکۃ العرب باب الحوائج. یہ جو 5 جملے میں نے بولے ہیں یہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے نکلے ہیں. سبحان اللہ. یہ اس وقت لفظ بولے گئے تھے جب نبی کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. اس سے پہلے جب یہ 5 اسم بولے جاتے تھے تو اس سے مراد جناب ملکۃ العرب محسنہ اسلام ہوتی تھی. اور بیٹا ماشاءاللہ پھر چہرہ چوما اور نبی بڑے خوش ہوئے. صحابہ بھی دیکھ کر کہہ رہے واہ بچے کیسی کس
انداز سے یہ امام ہے نا، اپنے نانا کی بارگاہ میں عرض کریں. نانا جان پھر تیسری فضیلت ہماری یہ ہے کہ جیسی دادی اور جیسا دادا اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے ایسا کائنات میں کسی کو نہیں ملا. دادی ہے فاطمہ بنت اسد جیسی، دادا ہے جناب عمران جیسا. نبی فرماتے ہیں سبحان اللہ بیٹا، جو آپ کی دادی ہے وہ میری بھی ماں ہے، وہ میری بھی مربیہ ہے، وہ میری بھی پرورش کرنے والی ہے. اور آپ کا دادا میں اس کو ساری زندگی بابا کہتا ہوں. اور کوئی فضائل؟ چوتھا جملہ کہا نانا جان اللہ نے ہمیں چوتھی فضیلت بھی بہت بلند عطا فرمائی ہے. کیا؟ کہ جیسا چچا اور جیسی پھوپھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے ایسی کائنات میں کسی نے کسی کو نہیں ملی. چچا ملا تو جعفر طیار جیسا جو فرشتوں کے ساتھ جنت میں پروں کے ساتھ پرواز کر رہا ہے. اور پھوپھی ملی ام ہانی جیسی جس نے احد کے میدان میں جب ایک ظالم گرز مارنے لگا تھا نبی کو تو اس نے ایک خیمے کی چوب پکڑ کر اس کے سر پر ماری اور اس کو فنارو سکر کر دیا. پتا چلا علی بھی ایک بار کرتا ہے جو اس کی بہن وہ بھی ایک بار کرتی ہے. سبحان اللہ. تو جب نبی اکرم نے یہ چاروں فضیلتیں سنی فرمایا بیٹے یہ جو تم نے 4 نسب 4 مقام بتائے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے سوائے آپ کے کسی اور کو عطا نہیں فرمائے. بات چلتی ہے 40 کی. جی 40 کہتے ہیں چہلم کو. تاریخ میں حدیث میں ہمیں نہیں ملتا کہ کسی ہستی کا ایسے منایا گیا ہو. اگر ملتا ہے تو وہ جناب حسین علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ ان کے بارے میں جناب آپ سب سے پہلے میں حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کلام سناتا ہوں کہ بی بی کہتی ہے میرے گھر کی بات ہے حسین تشریف لائے نبی کی جھولی میں آئے. نبی نے مجھ سے گفتگو چھوڑ دی اور حسین کی طرف متوجہ ہو گئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کو بہت پیارا ہے. کہا اے میری حرم میں کیا بتاؤں اس کا مقام کیا ہے اس کی شان کیا ہے. تو پھر نبی نے وہ پورا واقعہ کربلا بیان کیا. فرمایا کہ پھر جو اس کی قبر کی زیارت کو جائے گا تو اسے میں محمد کے ایک کامل حج جتنا ثواب ملے گا. بی بی کہتی ہیں آپ کے حج جتنا ثواب؟ فرمایا 3 حج کا ثواب. آپ کے 3 حج کا ثواب مکمل کا؟ فرمایا 5 کا. چلتے چلتے بی بی کہتی ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ اسے جو بھی میرے غریب حسین کی قبر کی زیارت کو جائے گا اس کو میں محمد کے 40 حج جتنا ثواب ملے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ جتنے وہ قدم پیدل چل کر جائے گا اللہ اس کے ہر قدم کے بدلے میں اس کے گناہ معاف کرے گا اور اس کے بدلے میں اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھے گا. حسین علیہ السلام کی ذات جب دونوں صاحبان نے بتا دیا کہ میرے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی رکھ, جو حسین سے محبت ہے تو بھی اس سے رکھ. علامہ طارق جمیل بھی کہتے ہیں یا اللہ اسی محبت میں مجھے موت دینا کہ یہ حدیث اتنی متواتر سے ہے کہ نبی نے فرمایا میرے اللہ میں حسین سے محبت رکھتا ہوں تو بھی حسین سے محبت رکھ. جو حسین سے محبت رکھے تو اس سے بھی محبت رکھ. اور اگر میں روز محشر حسین کا میراثی معشور کیا جاؤں تو میری نجات کے لیے یہ کافی ہے. حسین علیہ السلام کی 40 وہاں دنیا 1000 2000 20000 1 لاکھ 2 لاکھ نہیں بات کروڑوں کی جا پہنچی ہے اور کائنات کا میڈیا وہاں جا کر دیکھتا ہے اور جو کچھ وہ دیکھتا ہے وہ کہتے ہیں ہم کس طرح قلم بند کریں, اتنی مخلوق جائے تو اتنے جراثیم ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں یہ ہو سکتے ہیں, لیکن وہاں صفائی کا بھی انتظام ہے طہارت کا بھی انتظام ہے اس لیے کہ جو جانے والی مخلوق ہے گزارنے کا بھی انتظام ہے اور ایسا نظام ہے جو کائنات میں کسی کہیں نہیں دیکھا نہیں جاتا. کیا بات ہے. میں انتہائی ممنون کلام آپ کا سنوں گا لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہا کہ جو جس سے محبت کرے گا وہ اس کے ساتھ ہوگا. ہم آج یہ بات جو ہے نا وہ دعوے کے ساتھ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ لبیک یا حسین ہم اللہ تیرے نبی اور تیرے نبی کی اولاد سے محبت کرتے ہیں, ہمیں جنت میں قبر میں ہمیشہ ان کے ساتھ ہی رکھنا. بسم اللہ. شکر 10 محرم بابا شام حسین 10 محرم بابا
زخم ہی زخم تھے تمام حسین ذرا سوچو جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین جس نے رکھا تھا ان کا نام حسین